اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھ لو۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ علی محمد کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالی نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں تھا۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو جب وہ آیا تو وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن کی یہ 2 آیات تھیں، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، اس کو معمولی ہرگز نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گمسم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سے ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔
قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات سونے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں پڑھ کر نہیں سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا ہے۔ اسی لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر ناظرین نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایسی تعلیمات اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔